بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ایسے ایک موضوع پہ کھری بات کریں گے، خواتین۔ کائنات کا جب وجود آتا ہے تو ایک خاتون، ایک عورت، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک عورت کا وجود کا تخلیق کا سامنے آتا ہے۔ عورت کے بغیر دنیا کا وجود میں سمجھتا ہوں ادھورا یا ناممکن ہے، کہ جس طرح کائنات بڑھ رہی ہے یا کائنات کے اچھے لوگوں کی پرورش ہو رہی ہے تو اس میں عورت کا بڑا ہاتھ ہے، وہ کسی بھی روپ میں۔ خواتین کے حقوق کی بات کریں تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کی ترقی کے حوالے سے پاکستان کے اندر ہر صوبے کے اپنے ڈپارٹمنٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے سندھ حکومت کے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی۔ ہمارے ساتھ ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی صاحبہ موجود ہے۔ شاہینہ صاحبہ، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت نکالا۔ آپ 6 جون 1986 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ سیاست آپ کو ورثے میں ملی۔ تیسری بار آپ MPA بھی بنی اور پہلی بار آپ منسٹر بنی ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ۔ اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں خواتین کے ساتھ مسائل جب سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا یا اس سے پہلے موجود ہے۔ بڑے شہروں میں بڑے مسائل، چھوٹے شہروں میں، دیہی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل موجود ہے، وہ چاہے کم عمری کی شادی ہو، صنفی امتیاز ہو، روزگار کا مسائل ہو۔ ڈپارٹمنٹ کی اپنی طرف سے پالیسیاں تو موجود ہیں مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آپ سے پہلے بھی اعلانات، باتیں ہوتی رہی ہیں، آپ کیا کر رہی ہو اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میرے بھائی حمید، آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا ٹاپک لے کے آج آپ نے اسٹارٹ کیا ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات کروں گی، یہ کہوں گی کہ آپ نے سندھ کی بات کی۔ سندھ سے زیادہ صورتحال خراب دوسرے صوبوں کا بھی ہے۔ سندھ میں پھر بھی عورت کو اتنا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ عورت اپنے اختیارات، اپنے فیصلوں اور اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کر سکتی ہے۔ دیگر صوبوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے اگر اناؤنسمنٹ کی ہے، کوشش کی ہے، اس پہ پورا اترے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو کوشش یہ کی ہے کہ وعدے کی تکمیل تک جو ہے مرحلہ وہاں تک جائیں۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ بالکل ختم ہو گیا ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن کسی حد تک جو ہے وہ جو ریشو ہے وہ کسی حد تک کم تو ہوا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا کمپلین سیل میرے برابر میں ہی میں نے اس کو شفٹ کیا ہے تاکہ میں ایک ڈے بائی ڈیز ان کمپلینس کو بھی سن سکوں، ان کو دیکھ بھی سکوں اور ان کو حل بھی کر سکوں۔ اور یقین مانیں ہم نے یہ بھی اب اسٹارٹ کیا ہے کہ ہم جو متاثرہ خاتون ہوتی ہے، اس کی کمپلین ہوتی ہے تو ہم اس کو یہاں بلاتے ہیں، ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، پھر ان کے ان لاز کو بلاتے ہیں، کیونکہ مسئلے زیادہ تر جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی میں، اگر شوہر نے حد سے زیادہ بیوی کا خیال رکھا تو گھر میں مسئلے، اگر اس نے بیوی پہ بالکل دھیان نہیں دیا تب بھی مسئلے۔ یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں اور ہم نے ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے۔ جب ہمارے دروازے تک کوئی بھی بہن آتی ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ ہم حل کر لیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ حقیقی طور پہ زمینی بنیادوں پہ مؤثر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس سینٹر سب موجود ہیں مگر یہ سب کتابوں کی طرح فائل، سمری اور پالیسیز ہی اکثر ہمیں نظر آتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پر ہمارے پاس کمپلینس آتے ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کی جو چیزیں وہ کتابی حد تک نہیں ہیں۔ ہمارے پاس سیف ہاؤسز موجود ہیں، جو ایک سیف ہاؤس کا کیا کام ہے لوگوں کو اس کی آگاہی نہیں ہے۔ میں نے اسمبلی کے فلور پر بھی کہا ہے، ابھی آپ سے بھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ سپوز ہمارے پاس ایک کمپلین سیل میں آتی ہے اور ایک کمپلین ہمیں ڈائریکٹ بھی آ جاتی ہے، یا ایک کمپلین جیسے میڈیا کتنی والے، کمپلین آتی ہیں؟ شکایتیں کتنی آتی ہیں؟ اکثر کم ریشو ہے، آٹے میں نمک کے برابر؟ نہیں، میں جب سے مجھے 6 منتھ ہوئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں جب آئی ہوں، 450 جو ہیں وہ کمپلین ہم نے میجر وہ لیے ہیں جو ہمارے ریکارڈ میں ہیں، اور جو مائنر سے کمپلینس ہوتے ہیں جس کو ہم بٹا کے آپس میں کمپرومائز کروا لیتے ہیں،
پھر ان کو ہم زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ریکارڈ کمپلینٹس وہ ہوتی ہیں جو پھر بعد میں کورٹ میں بھی ان کے بہت کیسز سارے چل آپ کے رہے ہوتے سینٹرز پہ ہیں. یہ بھی الزام جیسے رکھتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی شکایت سنتے ہی نہیں، وہ تو وہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ابھی جب یہاں سے نکلیں گے تو آپ ایک وزٹ بھی کیجئے گا، ہمارے کمپلین سیل کو دیکھ بھی لیں، اور آپ دیکھیں آج دن میں کتنے کمپلینز آئی ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے گا. جب کمپلین سیل میں ایک کمپلین آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کمپلینر کو ہم سیف ہاؤس میں شفٹ کرتے ہیں. کسی کے ساتھ ایسا ایشو ہے کہ بہت زیادہ تشدد ہو گیا ہے اور اللہ نہ کرے کسی کو کاروکاری کا خطرہ ہے، پھر اسی پوائنٹ پر ہم پہنچ جاتے ہیں، ریسکیو کر لیتے ہیں اس خاتون کو، ہم اس کو سیف ہاؤس میں لے کے آ جاتے ہیں. 72 آورس کے لیے وہ سیف ہاؤس میں رہتی ہے، پھر وہ اپنا بیان جو ہے نا میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا دیتی ہے. اکثر اس معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ میڈیا شور کرتا ہے، اخبارات ٹی وی پہ آواز آتی ہے تو پھر لوگوں کو سیف سائڈ ملتی ہے، سیف ہاؤس میں پھر داخلہ ملتا ہے، تو میڈیا کے بغیر حکومت جاگتی نہیں ہے. اصل میں آپ لاز دیکھ لیں دارالعلومان میں اور سیف ہاؤس میں، ہم اس لیے میڈیا کو انہوں نہیں دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ وہ ہماری بہنیں ہیں جن کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے خطرہ ہے. اگر ہم سیف ہاؤس میں تو 72 گھنٹے کے لیے ہم اس کو پولیس کی سیکیورٹی میں، اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیکیورٹی میں رکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی حاکم کو یہاں پہ نقصان نہ دے. 72 آورس گزرنے کے بعد پھر اس کا جو بیان ریکارڈ ہوتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے، اس کے بعد اگلے دن ہم اس کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں. پھر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ اگر اس کو دارالعلومان میں جتنی ہمارے پاس جو عورتیں ہیں ہم ان کو ڈائریکٹ نہیں رکھ سکتے ہیں. جیسے آپ یہ کہیں کہ یہ خاتون ہے، یہ بہت زیادہ متاثر ہے، تو پہلے ہمیں اس کا کیس داخل کرنا پڑے گا کورٹ کے تھرو. کورٹ کے بغیر جو ہے ہم نہیں کرتے ہیں، کورٹ کے تھرو ہی ہم جو ہے نا وہ کرتے. پہلے سیف ہاؤس میں جب ہمارے پاس ایک کمپلین آ جاتی ہے اور ہم خاتون کو سیف ہاؤس تک لے کے آتے ہیں تو ہم متعلقہ تھانے کو اطلاع کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایسا ایشو نہ ہو، وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہیں کسی بنگلے سے اگر چوری کی اور آ کے مظلوم بنی سیف ہاؤس میں بیٹھ گئے، تو ہم پولیس کو ان ٹچ رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ متعلقہ ایس ایچ او ہو، ایس ایس پی ہو، وہ رابطے میں ہوتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ بھی فلاں ڈسٹرکٹ میں فلاں جگہ یہ ایشو ہے اور اس کو ایسے جا کے ریزالو کرنا ہے. اکثر پولیس کی آپ نے بات کی تو تھانوں میں تو پولیس خواتین کی آواز صحیح سے سنتے نہیں. وومن جو تھانے بنے ہوئے وہاں پہ بھی خواتین کو اس طرح سے سنا نہیں جاتا. آپ کہاں پہنچیں گی؟ اس سسٹم کا جو بگڑا ہوا نظام ہے کیسے ٹھیک کریں گی آپ؟ دیکھیں ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں کمپلین سیل ہیں، ہمارے آفیسز موجود ہیں، ہمارے آفیسر موجود ہیں. ایک اکیلی کہیں یہ نہیں کہ میں ہی ہر جگہ پہنچتی ہوں، میری پوری ٹیم ہے وہ الحمدللہ پہنچ جاتی ہے. گھریلو تشدد تو تقریباً ہر گھر چھوڑ کے 10ویں گھر کے اندر موجود ہے. پولیس کیا پورے پاکستان میں یہ سب موجود ہے. محکمہ وومن ڈیولپمنٹ سندھ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ خاص کر کے جو کارروائی ہونی چاہیے تشدد کرنے والے خلاف، وہ تو سست رفتاری بالکل چوٹی کی طرح آہستہ آہستہ چلتی ہے. تو اس کارروائی کے خلاف محکمہ جاتی کیا ہوتا ہے؟ تو اکثر کارروائی نظر نہیں آتی، صرف شکایت جہاں دیکھا جاتا ہے. کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے خواتین تشدد کا زیادہ شکار ہیں. دیکھیں آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہر 2 یا 3 گھر چھوڑ کے ایسا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں تو ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں اور ہم اس متاثرہ خاتون کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں، ان کی فیملی کو. دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ جو عورتیں ہیں نا وہ مردوں سے زیادہ سفر کرتی ہیں. اگر وہ باہر جاب کر رہی ہیں تو اس کے بعد آ کے گھر بھی دیکھنا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے کچھ زیادہ ہی اپنی بیوی کا خیال رکھا تب بھی گھر والے اس کے اوپر تشدد کرنے لگتے ہیں. اگر ہمارے یہاں کوئی کیس آ جاتا ہے تو ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور ہم نے کافی لوگوں کو سزائیں بھی دلوائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ بالکل کچھ نہیں کر رہی ہے. اگر کسی نے کسی کے اوپر تشدد کیا تو وہ آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. ان کو سزائیں ملی ہیں اور کچھ کو تو ایسی سزا ملی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ یہ کرنا ہی نہیں ہے. اور اس دفعہ ہم ایکٹیویٹیز یہ کر رہے ہیں کہ ہم اویئرنیس کیمپین جو ہے نا اسکولوں میں بچے اور بچیوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لاء کیا کہتا ہے. اور تشدد اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے بیڈ ٹچ اینڈ گڈ ٹچ سے جا کے آگے جا کر تشدد تک، کہ کوئی بچی پڑھنا چاہ رہی ہے اس کو پڑھنے کیوں نہیں دیا جا رہا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا بچی نے کہا اگر مجھے آگے پڑھنا ہے تو اس کو اگر ایک تپڑ بھی مارا نا تو وہ بھی تشدد میں ہی جاتا ہے کہ آپ چھپ ہو جائیں، آپ بیٹھیں، بھائی کو پڑھنا ہے، آپ نے نہیں پڑھنا ہے. اگر
किसी को जबरी तौर पर, जैसे एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, चलो बेटा आपकी शादी करा देते हैं, जो भी इस किस्म के माइनर से इश्यूज़ हैं वो हमारे पास आएँ, हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वुमेन डिपार्टमेंट का काम यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट, जब पावर में जब आएंगी, जब बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। अभी भी मुल्क के अंदर बहुत सारी बच्चियों की शादी तो हो जाती है ना, उसका मैंने निकाहनामा बनता है, घरों के अंदर शादी हो जाती है, डिपार्टमेंट क्या मैंने करेगा? एक लेटर जो है पंजाब गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान वालों ने हमारे लेटर पे अमल किया है, कैबिनेट ने उनके पास कर लिया है, 18 साल असेंबली में आना है। असल में होता क्या है, यहाँ से निकलते हैं और अक्सर आप देखें उनके निकाह जो है ना जाके पंजाब में रजिस्टर हो जाते हैं। जब बच्चियाँ मिलती हैं तो ज़्यादातर नहीं, उनकी बात नहीं करो जो आपने ख़ानदान वाला कहा, लेकिन जो बच्चियाँ जो भागती हैं 18 साल से पहले, तो उनके साथ ये होता है कि वो पंजाब के बॉर्डर के करीब पहुँच के वहाँ जाके निकाह कर लेते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमने निकाह पढ़ाया, हमारे ऊपर कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि हमारा सुबह जो है ना वो हमें बता रहा है कि आप 16 साल में शादी यहाँ पे भी कर सकते हैं। कल्चर की तरह मेरी हदूद नहीं, आपकी हदूद नहीं, इस तरह का मामला शादियों और निकाह पे हो रहा है। मेरे पास दारुल उमान में बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने भाग के जाके कम उम्री में शादी कर ली है, वो हमारे पास हैं। उनको हम रिकवर करके लेके आए अपने पास कि बेटा, और उनकी अवेयरनेस सेशन जो है वो दारुल उमान के अंदर ही जारी है। किया क्या जाता है कि हमारे यहाँ ये निकाहनामा है, उसके ऊपर एक फर्स्ट सिग्नेचर ये है कि आप राज़ी हैं इससे निकाह करने के लिए, पहला सिग्नेचर। तो रस्म बना दिए 3 सिग्नेचर, ठीक है। 2 जो सिग्नेचर है ना वो लड़की की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है, उसको डबल क्रॉस लगा दिया जाता है और उसके नीचे सिग्नेचर करा दिए जाते हैं। चीज़ें नहीं है, अमल के हवाले से इस पे बात करेंगे, मगर वक्त है ब्रेक का, ये सारी बातों पे हम बात करते हैं। बस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ है शाहीना शेर अली मौजूद है, मिनिस्टर वुमेन डेवलपमेंट हुकूमत सिंध। कम उम्री शादी से लेके ख़वातीन के हुकूक़ की बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ है शाहीना शेर अली, मिनिस्टर वुमेन डेवलपमेंट हुकूमत सिंध मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमारी बात चल रही थी ख़वातीन के हुकूक़, कम उम्री की शादी, मगर सिंध में एक सबसे बड़ा काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि कारोकारी, हालांकि सिंध में कारोकारी की हज़ारों सालों की तारीख में मौजूद नहीं है। तो ये क्या वजह है कारोकारी को फैला के सिंध को बदनाम किया जाता है? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उस हवाले से? देखें, जो सिंध का नाम लेते हैं कुछ लोग और सिंध को डिग्रेड करने के लिए कारोकारी का नाम लिया जाता है। आपको याद होगा सिंध में कारोकारी जो है वो लेके आने वाला कौन था? आपने देखा सिंध के अंदर एक सिंध का बहुत बड़ा नाम, वो शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने सही मानों में सियासत सिखाया लोगों को और बताया कि सियासत क्या होती है। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को झूठे केस में कत्ल कर दिया गया, उसके बाद एक आमराना दौर आया, ज़िया का दौर। उस दौर में कारोकारी लफ्ज़ शायद बहुत इजी था, अभी तक कानों में गूंजता है और मीडिया में फैलता गया और मीडिया में फैलता रहता है। उसके साथ साथ ये था कि उस दौर में, उस डिक्टेटर दौर में, उस डिक्टेटर ने ये किया कि कारोकारी कर लें, सेकंड कुरान शादी, कि बच्ची की शादी यहीं घर में कुरान शरीफ से शादी करा दी, आपकी शादी होता कि ये भी आटे में नमक बराबर उक्का दुक्का कोई केस होगा, अब उसको इतना फैलाया गया कि जैसे पूरे सिंध में कुरान शरीफ से शादी और कारोकारी चल रहा हो। कारोकारी चल रहा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, अब लोगों में शऊर आ गया है, लोग समझते हैं। लेकिन एक डिक्टेटर जो जहर घोल के जाता है ना, जहर वो होता है, उसका तासीर और उसका असर जो है वो देर तक रहता है। अब वो तासीर और असर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिंध में देखें, सिंध की बच्चियों में देखें, कितना अवेयरनेस आ गया है। अब तो मैं समझती हूँ घर घर एक मोबाइल फ़ोन है। अगर बच्ची के पास नहीं है तो वालिद के बाद, अगर गैरत के नाम पे अगर कत्ल होता है तो क्या करता है डिपार्टमेंट? अगर उसका कोई मैसेज भी आ जाता है तो हम उस पर भी एक्शन लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक मैसेज आया
ایک بچی نے کہا کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، صحیح ہے، تو وہ میسج ہمیں جو ہے نا 1094 پر آیا. کمپلین جب ہم نے ریسیو کیا تو ہم اس پوائنٹ پر پہنچے، میرپور خاص سائٹ اس سائٹ کا تھا، تو ہم اس بچی کو لے کے آئے. اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی، وہ اس کا قصور تھا، اور گھر والے آخر تک نہیں مان رہا تھا. اب وہ ملی تو وہ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، تب بھی وہ بدلے کی آگ یا کچھ بھی کہہ لیں کہ نانا نہیں مان رہا ہے جو بھی ہے. تو اس بچی کو ہم نے بازیاب کروایا. پہلے وہ ہمارے سیف ہاؤس میں رہی، ابھی وہ ہمارے دارالعلومان میں آپ رہ سیف رہی. ہاؤس کی، دارالعلومان کی، شیلٹر ہومز کی بات کر رہی ہیں بار بار. سندھ میں تو بہت کم ہے شیلٹر ہومز، دارالعلومان کی بھی کمی موجود ہے. کیا آپ کا محکمہ شیلٹر ہوم بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے؟ نہیں بالکل ہمارے پلان میں ہے. اصل میں جو سیف ہاؤسز ہیں وہ تو تقریباً ہمارے تمام ڈسٹرکٹ میں ہیں، لیکن وہ کراچی میں ابھی نہیں ہیں، ہم ان کو بنانے جا رہے ہیں. ابھی بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ، آپ کے ڈپارٹمنٹ سمیت بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں بھلے آپ میرٹ کی بات کریں مگر پیسوں کے بغیر کیا نوکریاں مل جاتی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ باتیں وہ ہیں نا جیسے سندھ میں کاروکاری نہیں ہے، نہیں ہاں سندھ میں کاروکاری ہے، کیا رشوت کے بغیر کوئی فائل زبردستی چلتا ہے آگے؟ اب یہ ہے کہ بھی رشوت کے بغیر جو ہیں وہ نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، فائل آگے نہیں جا رہا ہے. لوگ اب تو دیکھیں اپنی نوکریاں سی وی لے کے گھوم رہے ہیں، اب جو روزگار ہے نہیں مل رہا. دیکھیں ہمارے پاس اس ڈپارٹمنٹ میں، میرے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہے کہ میرے پاس سپوز اگر 4 یا 5 آفیسروں کی ضرورت ہے تو میں کیا کرتی ہوں، اس کو IBA سینڈ کر دیتی ہوں، وہاں سے ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ ایک لسٹ آ جاتی ہے. لسٹ کو بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس کے نمبر زیادہ ہیں وہی شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، پھر ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو جو ہے نا جوائننگ مل جاتی ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جو بجٹ ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جو بجٹ ہے وومن ڈیولپمنٹ کی ترقی کے لیے، کیا واقعی وومن اور خواتین جو ہیں سندھ کی ان کی ترقی پہ لگ رہی ہے یا افسران اور دیگر آپ سمیت ان پہ خرچ ہو جاتا ہے؟ نہیں الحمدللہ. دیکھیں ہم سوچتے ہیں جن کا فنڈ ہے انہی تک جائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک تو دارالعلومان کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، وومن جیل میں گئی ہوں، وہاں پہ ڈفرینٹ جو کورسز ہیں وہ ہم نے اسٹارٹ کروائے. بیوٹیشن کے کورسز ہیں، حیدرآباد جیل میں بھی چل رہی ہیں اور کراچی جیل میں بھی ہم نے اسٹارٹ کیا، یہاں پر بھی چل رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا فنڈ ہے وہ متاثرہ خاتون کے کام ہے، اور اللہ نہ کرے وہ متاثرہ خاتون کے فنڈز جو ہیں وہ ہم اپنے اوپر یا اپنے کسی آفیسرز کے اوپر لگائیں. دیکھیں ہم جب بیٹھتے ہیں، جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری سوچ یہی ہے کہ جو جن کا حق اور رائٹ ہے وہ ہم ان تک جا کے دیں اور ان کو ہم جا کر پہنچائیں. ماضی میں آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت ساری ایسی منسٹر رہی جن کے سرخی، پاؤڈر اور میک اپ کا بل وومن ڈیولپمنٹ ادارہ بھرتا رہا. کیا آپ ایسا کرتی ہیں یا ماضی میں ایسا ہوتا رہا؟ دیکھیں ماضی میں جس نے کیا، آپ اگر ان سے جا کے پوچھیں گے بہت اچھی بات ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی، مجھے میک اپ کرنے کا زیادہ شوق نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے نہیں کیا، لگ نہیں رہا. نہیں بالکل. اس لیے آپ ابھی ڈپارٹمنٹ کا میک اپ اور سرخی کا خرچ نہیں کروا رہی. آپ بے فکر ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا. بہت سارے ثبوت موجود دیکھیں ہیں. عورت کو سنگار کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، جب کچھ عورتیں کرتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے خرچے سے جا کے وہ لپسٹک لے لیتی ہیں. اگر کسی کو، آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے نا، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کو دے. شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، آپ خود جا کے اس کو پرچیز کرتے ہیں. ماضی کی جو کرپشن ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، اس پہ کوئی انکوائری، کسی پہ نوٹس، کسی منسٹر، کسی سیکریٹری، کسی افسر کی کوئی کارروائی آپ نے کی ہے؟ دیکھیں منسٹر جو ڈپارٹمنٹ کے سابقہ جو بھی رہی ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میک اپ کے لیے اتنا بل. سندھ میں خواتین کی اگر بات کریں تو تعلیم کے حوالے سے بہت کم سرکاری اسکولوں میں خواتین کے لیے تعلیم، بچیوں کے لیے تعلیم کا بڑا فقدان ہے. سرکاری اسکولوں میں اتنے اربوں کی بجٹ تعلیم کے سے دی جا رہی ہے، حکومت تو پیسے خرچ کر رہی ہے، سینٹرز بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، مرکز بھی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ تعلیم کا خواتین کو اس طرح فائدہ سرکاری اسکولوں، سرکاری کالجوں، سرکاری یونیورسٹی سے نہیں مل پاتا؟ اس کا ذمہ وار آپ کس کو ٹھہرائیں گے، حکومت کو، عوام کو، یا دیگر کوئی ادارے؟ دیکھیں ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ کی آپ نے بات کی، دیکھیں پہلے ایک ٹائم پہ ایسی سچویشن تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ طے کیا کہ جو GST اور PST کے جو ٹیچر ہیں
ان کو جو ہے نا ٹیسٹ کے ذریعے لے کے آئیں گے، تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اسکولوں کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی حد تک کور ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک جو کرائے ہے نا، اصل میں دیکھیں بچہ اسکول تک آتا ہے تب پڑھتا ہے، بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو، فیملی کو بھی اسٹینڈ لینا چاہیے نا. ماؤں کو ضروری ہے کہ صبح دیکھیں ہم بھی بچپن میں کیسے پڑھیں، خود سے اٹھ کے پڑھیں نہیں نا، ہمیں بھی ہمارے بڑوں نے، ہمارے پیرنٹس نے جو ہے نا صبح تیار کرنا، اپروچ کر کے اسکول بھیجنا، وہ فیملی کا کام ہوتا ہے. میں نے ابھی تک بھی کچھ جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہو بچے بیکری کر رہے ہوتے ہیں، صبح سویرے آپ کو سگنلوں میں نظر آتے ہیں. ابھی بھی اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے اس سے کافی حد تک جو ہے نا وہ چیزیں کور ہوئی ہیں. آپ کا محکمہ وومن ڈیولپمنٹ حکومت سندھ خاص کر کے صنعتوں کی بات کرے، صنعت، زراعت، اس حوالے سے خواتین کو وہ مواقع نہیں مل رہے، ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے کہ صنعتوں اور زراعت میں خواتین کو جابس ملیں یا اپنی کام چلا سکے، اپنے کارخانے بنا سکے؟ آٹے میں نمک برابر کچھ خواتین جو اپنی فیکٹریاں، اپنے ادارے چلاتی ہیں، جن کی مثال دی جا سکتی ہے. اور زراعت میں تو بہت سارے دیہی علاقوں میں خواتین اپنا کام کری، مگر ڈپارٹمنٹ کا اس حوالے سے کوئی مثبت رول کہیں نظر نہیں آ رہا کہ خواتین کو جاب دلا سکے صنعت میں یا ایگریکلچر میں، ان کو پروموٹ کر سکے، کام دے سکے. وہ دوسری ڈپارٹمنٹ میں ایگریکلچر پہ یا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف رخ کرتا ہے. تو خود ڈپارٹمنٹ کیا اس حوالے سے کر رہا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی اس حوالے سے کیا کامیابی ہے، کیا ناکامی ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. اصل میں ڈپارٹمنٹ میں ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک ہم لون اسکیم لے کے آ رہے ہیں جو اسمال بزنس جتنی بھی خواتین یا ایگریکلچر میں کرنا چاہیں یا چھوٹے فیکٹری میں، ہم ان کو ایزی لون کے ذریعے لون دیں گے وومن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اور وہ چیزیں پروسیس میں ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ایک شاید ہو سکتا ہے 2011 یا 12 میں کوئی اسکیم تھی اس ڈپارٹمنٹ کی، پھر اس کے بعد اس اسکیم کو دیکھا نہیں گیا. پھر میں نے جن بینکوں میں تھا ان بینک والوں کو بھی بلایا، اور فرسٹ وومن بینک ان کو بھی میں نے یہاں بلا کے ان سے بھی میں نے میٹنگ کی. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ودن ہو سکتا ہے 2 سے 3 مہینے ہمیں لگیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وہ بہنیں جو اسمال بزنس کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس جیسے اینٹی کرافٹ ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ ہو گیا کہ کچھ چیزوں کو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو فیشن میں لے کے آ جائیں. ہم اپنی ان خواتین کو ایک بیوٹیک کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے، ڈپارٹمنٹ ان کو ایزی لون دے گا تاکہ وہ اپنے بزنس کو آگے لے جائیں، اور وہ بیوٹیک اسٹائل بتائے گا کہ کس اسٹائل کے کپڑے ہوں تاکہ وہ محنت کریں، ان کو ان کی محنت کا ہی پل ملے. کبھی یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گھر میں یہ سوٹ بنا ہے تو اس میں اتنی محنت نہیں لگی ہوگی، اتنا پیسہ، حالانکہ اس کی پوری محنت ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی اسٹرگل کر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف سندھ یہ انیشیٹ لے رہا ہے، آگے جا کے یہ لون پروگرام جو ہیں وہ ہم الاؤنس کر دیں گے. اس کی چیزیں پروسیس ہیں، ہم نے بنا دیا. اصل میں یہ تھا 2012 میں جو اماؤنٹ تھی نا، اب وہ اماؤنٹ آج کی کرنسی کے حساب سے بہت کم ہے. اس اماؤنٹ کو اگر ہم نے فوری طور پر اگر ہم کنٹینیو کرتے تو اس میں کوئی بزنس اوپن کرنا بہت مشکل ہو جاتا. ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہے اور سی ایم نے بھی کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے اس اماؤنٹ کو بڑھایا ہے تاکہ اس اماؤنٹ کو ہم بڑھا کر دیں، تاکہ جب ہم لون دیں گے وہ اتنا ہو کہ وہ اس سے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکے. جب دیکھیں ہر کسی کو تو نوکری نہیں مل سکتی ہے نا، کسی نہ کسی کو ہم نوکری دیں گے اور کسی ایک کو ہم اس کی بزنس میں سپورٹ کریں گے، تو اس سے پتہ ہے یہ ہوگا کہ جو بے روزگاری کا ایک ریشو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اس کو کیسے کم اس کر حوالے سے سکتے بہت ساری باتیں کریں گے، مگر بالکل. چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ شاہینہ شیر علی موجود ہیں، وومن ڈیولپمنٹ حکومت سندھ کی منسٹر ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک سے پہلے شاہینہ شیر علی سے ہماری بہت ساری خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات چل رہی تھی. اگر خواتین کے حقوق کی بات کریں تو وومن ڈیولپمنٹ عورتوں کی حقوق کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے. بڑے عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے
ترقی کے لیے جو فنڈس افسران کو ملتے ہیں، پہلے بھی میں نے بات کی، کیا اس کی جو شفافیت ہے، کیا آپ تسلیم کرتی ہیں کہ صاف شفاف طریقے سے وہ فنڈس خرچ ہوتے ہیں، یا آپ تسلیم نہیں کرتی اس بات کو؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات یہاں پہ یہ شیئر کرتی ہوں، شاید آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے، شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہو۔ دیکھیں، ہمارے پاکستان میں ایک قانون ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ جب آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا 5 سال، پھر 5 سال کے بعد ایک نگران کو 2 مہینے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اس نگران سیٹ اپ میں جو آفیسرز لائے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس ٹینیور میں ان 2 سے 3 مہینے میں اگر 6 مہینے الیکشن لیٹ ہو گیا تو اس میں وہ 6 مہینے تک بیٹھیں گے، اس کے بعد وہ کوئی جواب دہ نہیں ہے، پھر سوال آ کے ان سے کیا جاتا ہے جو الیکشن فائٹ کرتے ہیں، پھر نئی گورنمنٹ بنتی ہے، پھر اس پہ سوال اٹھتے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں، سب سے زیادہ اگر کرپشن ہوتی ہے تو وہ اسی نگران سیٹ اپ میں ہوتی ہے۔ آپ کے اور ڈپارٹمنٹ میں کچھ کتنی ممالک میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں نگران میں کیا کرپشن ہوئی؟ کوئی پکڑی کرپشن؟ دیکھیں، نگران سیٹ اپ میں یہ تھا کہ یہاں کی جو منسٹر تھی وہ تو ڈپارٹمنٹ میں آتی ہی نہیں تھی، انہوں نے تمام آفیسروں کو بول دیا کہ آپ جانیں، ڈپارٹمنٹ جانیں، کیونکہ اسی منسٹر کو 2-3 اور بھی منسٹریاں دی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں نگران سیٹ اپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کتنی کرپشن پکڑی نگران کی آپ نے؟ ہاں، آپ ایک کام کریں نا، آپ جوائنٹلی تمام ڈپارٹمنٹ کے ایک جو ہے نا انٹرویو رکھ لیں، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا نکل کے، ہاں بہت ساری، تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کالی بھیڑیاں موجود ہیں، کرپشن موجود ہے۔ کہتے ہیں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان برے لوگوں کو بھی چلانا ہوتا ہے اور ان کو سبق بھی سکھانا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، ایک انسان جب برائی میں لگ جاتا ہے نا، اس کو سدھارنے کے لیے بھی کافی ٹائم لگتا ہے۔ سندھ کے دیہی علاقوں کی بات کریں، چھوٹے دیہاتوں کے اندر، تو آج بھی عورت ایک بیل بکری سے زیادہ اس کی ورتھ بہت سارے دیہاتوں میں، گاؤں میں نہیں ہے۔ جس سے چاہے شادی کرا دو، جس کے چاہے اس کی ہو جاتا ہے نکاح، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور مار دو، جو بھی کریں، تشدد کریں، مگر ان کی پہنچ آپ کے ڈپارٹمنٹ تک نہیں ہے، نہ تو ان کے پاس اس طرح کی سہولیات ہیں۔ تو اس طرح کوئی دیہی علاقوں میں کیا پلاننگ ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ان گاؤں دیہاتوں میں کہ ان عورتوں میں شعور آ سکے؟ شعور پھیلانے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، ایک آگاہی مہم جو ہے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میں نے یہ سوچا ہے جو ہمارے پاس پولیو کی ویکسینیٹر ہوتی ہیں وہ گھر گھر جاتی ہیں، وہ ہر گھر کا دروازہ ٹکٹکاتی ہیں اور وہ پولیو کے ڈراپس پلاتی ہیں۔ ہم اسی طرح ایک ٹیم تشکیل دیں گے تاکہ وہ ہمارے گاؤں اور دیہاتوں میں گھروں میں جائیں، ان سے بات کریں، اور ہمارا جو ہے کمپلین سیل ایک تو نمبر دیں، دوسری بات یہ ہے جس ڈسٹرکٹ میں ہمارا آفس ہے اس کا لوکیشن ان کو بتا دیں کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی بھی جبر ہو یا کسی قسم کا دباؤ ہو، آپ ہمارے آفس تک آ سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہم جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اویئرنیس کیمپین، اس کیمپین میں ہم اس کو حصہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اس کیمپین کو گراس روٹ تک کیسے لے کے جانا ہے، اس کی ہم بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں۔ خواتین کو بااختیار کرنے کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ خاص کر کے دیہی علاقوں میں خواتین بااختیار نہیں ہیں اور محکمہ مسلسل پالیسی بنا رہا ہے، عمل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری ہر ایک خاتون اتنی بااختیار ہو کہ اگر وہ کوئی فیصلہ لے تو اس کی آنکھیں کسی اور طرف نہ جائیں، وہ کسی اور کے اشارے کی منتظر نہ ہو۔ تو ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری سندھ کی مائیں ہیں اور بہنیں ہیں، ہم سوچ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا ہم چھوٹے موٹے پروگرامز لے کے آ جائیں، کچھ ایکٹیویٹیز لے کے آ جائیں، اور جو ہماری اسکول ایج کی بچیاں ہیں ہم ان تک پہنچ کے ان سے ہم کنیکٹ ہوں، تاکہ اسکول ایج سے جو میسج آپ کنوے کرتے ہو نا وہ زندگی بھر آپ کو جو ہے وہ یاد رہتا ہے۔ کیا آپ تسلیم کرتی ہیں کہ آپ کا محکمہ وومن ڈیولپمنٹ سیاسی دباؤ اور بیوروکریسی کے مسائل کی وجہ سے وہیں کی وہیں کھڑا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہماری ڈپارٹمنٹ جو ہے نا بالکل رن ہو کے اور اسموتھلی جو ہے نا چیزوں کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ بطور وزیر کیا آپ ایسا منفرد پلان کر رہی ہیں جس سے سندھ کی خواتین کی زندگیاں تبدیل ہو سکیں؟ کوئی نیا پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، نیا پلان یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم اسمال بزنس کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں
ان کا ہنر ہے اس کو ہم اجاگر کریں, اس پلیٹ فارم تک لے کے آ جائیں جو دیکھا جائے کہ جو سندھ کی خواتین جو چیزیں بناتی ہیں وہ انٹرنیشنل سطح تک کیسے جا سکتی ہیں. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, اس کو جلدی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. ای کامرس, ہم ای کامرس کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی کر لیں گے تاکہ جو ہماری خواتین ہیں جو ان کا کام ہے وہ انٹرنیشنل سطح تک دیکھا جا سکے. آپ کے خیال میں سندھ حکومت کی کون سی خامیاں ہیں جس سے خواتین کے لیے جو پالیسیاں بنی ہیں وہ ناکام ہیں؟ دیکھیں, سندھ حکومت تو ہمیشہ جب پالیسی بناتی ہے تو سب سے پہلے خواتین کو مد نظر رکھتے ہیں. ایسا ابھی تک تو میرے آنکھوں کے سامنے سے ایسا کچھ بھی نہیں گزرا ہے. اکثر آپ پہ آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ شاہینہ شیر علی صرف اس پارٹی کے لیے سوچتی ہے, سندھ کے باقی لوگوں کے لیے یا باقی پارٹیز کے لیے نہیں سوچتی. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس جب کوئی کمپلین آتی ہے نا, یا کہیں بھی ہم جاتے ہیں اویئرنیس کیمپین دیتے ہیں, اس میں ہم یہ پوچھتے نہیں ہیں آپ کا تعلق کون سی پارٹی سے ہے. ہمارے صوبے میں جہاں جہاں خواتین رہتی ہیں ہم ان سے پارٹی نہیں پوچھتے ہیں. ہم بنا پارٹی کے کام کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ اپوزیشن کی ہے, وہ متاثر ہے, تو ہم نے اس کا کام نہیں کرنا ہے. یہ ان کی اپنی سوچیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں وہ بھی متاثر ہو کے وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیں. کب روتی ہے کب ہنستی ہے؟ ہستی سب کے سامنے ہوں اور روتی اکیلے ہوں. کیا وجہ ہے رونے کا؟ دیکھیں, ظاہری بات ہے, انسان ہے, فیملی کی کچھ لوگ یاد آ جاتے ہیں, بہن کی کمی یاد آ جاتی ہے, تو اس میں یہ ہے نا کہ بندہ بچوں کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے, تو تنہائی میں کبھی کبھی وہ دن, جیسے ان کی سالگرہ کا دن, ان کی شادی کا دن جب قریب آتا ہے کہ اس دن میں ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی آج سالگرہ ہے, اس کو کیسے بنائیں, اکیلے کیسے سیلیبریٹ کریں, اور ان کے ساتھ گزارے وہ وقت, وہ عیدیں آ جاتی ہیں تو یادیں بہت زیادہ ستاتی ہیں. آخری سوال کہ بہت ساری خواتین میرا جسم میری مرضی یہ چلا ٹرینڈ اور چلتا رہتا ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے کہ واقعی وہ خواتین صحیح ہیں یا کیا ہونا چاہیے؟ میں کہتی ہوں ہمارا جسم اللہ کی مرضی. میں اس لائن کو ایسے کہوں گی, جسم ہمارا ہے, اللہ کا حکم نہ ہو ہم صبح نہیں اٹھ سکتے ہیں. اللہ ابھی حکم دے ہم یہاں سے اٹھ نہیں سکتے ہیں. اللہ کا حکم آ جائے ہم اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے ہیں, تو ہم غرور سے کیسے کہہ سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں, جسم میرا, مرضی میرے رب کی ہے. رب کی مرضی ہے تو ہم یہاں تک بیٹھے ہیں, اگر رب کی مرضی اور عطا نہ ہو ہم کہیں نہیں بیٹھ سکتے. مہربانی. زبردست باتیں, کھری باتیں, سچائی کے ساتھ شاہینہ شیر علی نے آج کھری بات میں کی ہیں, اور خواتین کے حقوق, ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, ڈپارٹمنٹ پہ لگنے والی کرپشن, بدعنوانی یا خواتین کے ساتھ جو ترقی دینی چاہیے, اس حوالے سے بہت ساری کھری باتیں کی ہیں. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. اللہ بھائی.